رائٹ جی، آج ہم سب سے پہلے پروجیکٹ مینجمنٹ آفس پہ ایک کوئری چلی آ رہی تھی، اور پچھلے 2-3 سیشن سے ہم کہہ رہے تھے کہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، تو وہ ہو نہیں پایا تھا. تو اس دفعہ ہم سٹارٹ ہی پی ایم او سے کرتے ہیں. پی ایم او کے بارے میں جو تفصیلات پی ایم بی او کے میں دی ہوئی ہیں وہ کافی نہیں ہیں. تقریباً 2 پیج ہیں ٹوٹل، وہ بھی آپ نے دیکھا آدھا آدھا پیج ہے. وہ میں نے آپ کو کوٹ بھی کیا ہے جو آپ کو کلاس روم میں اسائنمنٹ بھیجی ہے، وہ پیج پتہ نہیں 48 اور 49، اس کے اوپر ٹوٹل اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک نا انصافی ہے پی ایم او کے حوالے سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ان 2 صفحوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اتنا کیا کہتے ہیں سود حاصل ہے کہ آپ کو پی ایم او کے بارے میں وہ تقریباً ساری باتیں آپ کو ایک طرح سے بتا گیا. لیکن کہنے کا مقصد ہے تھوڑا ایکسپلین ہوتا تو اچھا تھا. تو میں آپ کو اس حوالے سے لے کے چلتا ہوں. بڑی کنفیوژن ہے لوگوں کی کہ یار یہ پی ایم او ہے کیا چیز، کیا یہ پروجیکٹ کا کوئی پارٹ ہے، یہ پروجیکٹ مینیجر کے کنٹرول میں ہوتی ہے یہ چیز، یا کیا چکر ہے یہ. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی ایم او کا ایز سچ پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پروجیکٹ مینیجر کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پی ایم او کے اوپر. پی ایم او از اے کائنڈ آف آرگنائزیشن اسٹرکچر. ایک ادارہ جہاں چاہے اپنی آرگنائزیشن میں جس لیول پہ چاہے پی ایم او نام کی چیز اسٹیبلش کر سکتا ہے، یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ اگر پی ایم او نہ بھی ہوتا تو پروجیکٹ پھر بھی چلتے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کا یہ شعبہ نہیں ہے ایز سچ. تو پروجیکٹ مینیجر تو کافی ہے اپنا کام کرنے کے لیے. تو پروجیکٹ مینیجر کو جب کام ملتا ہے تو وہ اپنے کام کا نظام بناتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. لیکن ایک بات آپ مانیں گے کہ چونکہ پروجیکٹس جو ہیں وہ آرگنائزیشنز کے اندر ہوتے ہیں، وہ پروجیکٹ کبھی بھی کسی آرگنائزیشن سے باہر نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی تو اس کو سپانسر کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کو اون کر رہا ہوتا ہے. اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز پروجیکٹ کو اون کر رہی ہوتی ہیں، یا شیئر کر رہی ہوتی ہیں، یا پارٹنر ہوتی ہیں اس پروجیکٹ کو کرنے میں. یہ تو بہت سی ایگزامپلز ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ اگر ایسا کچھ ہو تو پروجیکٹس کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ 3-4 آرگنائزیشنز اپنی جو سوچ ہے وہ ان پہ تھوپ رہی ہیں، اور پروجیکٹ کو ان سب کو ابائڈ بائی کرنے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پروجیکٹ جس آرگنائزیشن یا آرگنائزیشنز کے ماتحت چلتا ہے وہ اس آرگنائزیشن کے اصول و ضوابط یا قوانین اس پروجیکٹ پہ بھی لاگو ہوتے ہوں گے. جبکہ پروجیکٹ کی ضرورت شاید ذرا ڈیفرنٹ ہے. مطلب پروجیکٹ کس لیے کیا جاتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو روٹین کو توڑ کے کی جانی ہو، کچھ نیا کرنے کی جب ضرورت ہو تو ہم اس کا تجربہ پروجیکٹ کے تھرو کرتے ہیں. اور اگر وہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو پھر ہم اس پروسیجر کو اپنی آرگنائزیشن میں انڈکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک رخ ہے پروجیکٹ کیوں کیے جاتے ہیں. تو پروجیکٹ بنیادی طور پر آرگنائزیشن میں تبدیلی لانے کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہماری آرگنائزیشنز کا سٹرکچر ہے وہ آرگنائزیشن کا نظام چلانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ پروجیکٹ چلانے کے لیے نہیں بنایا گیا. اس وجہ سے اگر جو آپ نے اس میں سیکنڈ چیپٹر میں پڑھا ہوگا آرگنائزیشنل سٹرکچرز کے حوالے سے، اس حوالے سے عام آرگنائزیشنز فنکشنل آرگنائزیشنل سٹرکچر رکھتی ہیں. فنکشنل آرگنائزیشن سٹرکچر از ویری گڈ فار رننگ دی آپریشنز. کہ جی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کون کیسے کام کرے گا، ان کی ایس او پیز لکھی ہوئی ہیں، طریقے پتہ ہیں، لوگوں کی کمپیٹنسیز بھی اسی حساب سے بلڈ ہیں. اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو سارے اکاؤنٹ کے لوگ ہیں، اگر ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے سارے ٹیکنیکل لوگ ہیں. تو دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ از ویری سوٹیبل فار رننگ این آرگنائزیشن، خاص طور پہ اس کے آپریشنس کو یا اس کے فنکشنز کو رن کرنے کے لیے. پروجیکٹ کے لیے مسئلہ ہے، پروجیکٹ جب ایسی آرگنائزیشن میں کیا جائے گا تو اس کو پرائورٹی کوئی نہیں دے گا. سارے لوگ آرگنائزیشن کے فنکشنز اور آپریشنز کی طرف اپنی اٹینشن مقروض رکھتے ہیں، اور وہی چیز ایسی ہے جو یوں کہہ لے کہ
कमाई का जरिया ही वो चीज है। तो प्रोजेक्ट तो एक तजर्बा है, तो वाई शुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो प्रोजेक्ट में एक तो फालतू किस्म के लोग रखे जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं यार प्रोजेक्ट का पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा, होता भी है कि नहीं होता, लेकिन जो हम कर रहे हैं ऑपरेशंस के अंदर वो तो वो तो होगा, और वो तो उससे तो हमारी मतलब तनख्वाहें भी आनी है, उससे रेवेन्यू भी आना है, पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ। लेकिन प्रोजेक्ट हमें क्या देगा? ये बड़ी महदूद किस्म की सोच है, क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मसाइल होंगे, कोई तब्दीलियां रिक्वायर्ड होंगी, तो जब तक आप उन्हें प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छी तरह से एनालाइज करके उनका रिजल्ट या उनका सोल्यूशन फाइंड नहीं करते, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम को इंप्रूव या इनहांस नहीं कर सकते। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोजेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इस बात को नहीं समझते, वहां शायद कुछ तो ऐसी भी हैं जहां प्रोजेक्ट होते ही नहीं है, उनको वो उसको गैर जरूरी समझते हैं, ये क्या बकवास है, प्रोजेक्ट क्या करने हैं। लेकिन अगर होते भी हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल होती है, तो वहां कुछ दिक्कतें रहती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को फंड नहीं मिलते, उसको अथॉरिटी नहीं मिलती, कंट्रोल फंक्शनल मैनेजर का होता है, जिसकी वजह से चीजें ठीक तरह से मैनेज नहीं हो पाती। जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या ऐसे एग्जेक्टिव्स आ जाएं जो प्रोजेक्ट्स की इज्जत करना जानते हैं, प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस से वाकिफ हैं, और वो फोकस्ड हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को खूब से खूब तर बनाना है, तब्दीलियां लेके आनी है, तो वो लोग प्रोजेक्ट को समझते हैं, उसकी जरूरत को, और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स ही को सारी इंपॉर्टेंस दे दी जाए और ऑपरेशंस जो हैं वो सिर्फ काम चलाने के लिए किए जाएं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये कुछ आप पढ़ चुके होंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में, मैं उसकी तमहीद बांध रहा हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ आने के लिए। इन दो स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के दरमियान की भी एक जगह है कि जिसके अंदर फंक्शनल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स दरमियान में कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस भी इफेक्ट ना हो और प्रोजेक्ट्स भी इफेक्ट ना हो, और दोनों काम किसी न किसी तरह से निकल आए। ऐसे स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन इवन इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में मतलब ये कि टीम वही होती है, बंदे वही होते हैं, लेकिन एक ही बंदा, फर्ज करें मेसन है, कारपेंटर है, तो वो हो सकता है कि कुछ कामों में ऑपरेशन मैनेजर के लिए काम कर रहा हो और कुछ कामों में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए काम कर रहा हो। इसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जहां काम करने वाले लोग एक से ज्यादा बॉसेस को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको अपेरेंटली फ्लॉ भी नजर आ रहा होगा कि जिसकी धौंस ज्यादा होगी वो ज्यादा उसे काम ले लेगा, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। अगर फंक्शनल मैनेजर ज्यादा ताकतवर है, तो प्रोजेक्ट इफेक्ट होगा, प्रोजेक्ट को ये बंदा नहीं मिलेगा वकत पे, तो प्रोजेक्ट डिले होगा और बाकी प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें फंक्शनल मैनेजर ज्यादा पावरफुल हो, मैट्रिक्स तो हो लेकिन फंक्शनल मैनेजर की ज्यादा चलती हो, इसको वीक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। वीक क्यों हम कह रहे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ये वीक है, तो वीक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। ये भी प्रोजेक्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, फंक्शनल भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर जहां प्रोजेक्ट मैनेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए या उसकी ज्यादा चलती हो एज कंपेयर टू द फंक्शनल मैनेजर, इसको, ये भी मैट्रिक्स है लेकिन इसको हम स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट का भला इसमें हो रहा है। और एक दोनों के दरमियान एक बैलेंस्ड मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स और फंक्शनल मैनेजर्स मिलजुल के आपस में काम करते हैं ताकि दोनों का काम निकल सके। तो ये 5 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए: फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वीक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, बैलेंस्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, फिर आपका स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और आखिर में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड या प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये तो हैं जी क्लासिकल, ये 5 स्ट्रक्चर बनते हैं और इन्हीं में से कोई आपका प्रोजेक्ट कहीं लाए करता है। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूं।
آپ کی آرگنائزیشن کا فرض کریں جو ہیڈ ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، لازمی بات ہے آپ لوگ بھی ایسی پوزیشن پہ رہے ہوں گے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو بندہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے ہی وانٹس ٹو بی abreast with everything what is happening. تو اس کے لیے آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن اتنی اونچی پوزیشن پہ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باریکیاں ہر وقت جاننا ناممکن ہو جاتا ہے. اور اگر ایز اے سی ای او آپ کے انڈر کوئی اگر سے 2-4 پروجیکٹ چل رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاروں پروجیکٹ مینیجر سے مل لیں گے روزانہ، ان کی سائٹ وزٹ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے. لیکن وٹ اف دیر آر 100 پروجیکٹس رننگ، آپ کے پاس پوری آرگنائزیشن کو بھی سنبھالنا ہے. جو آپ سی ای او ہیں، آپ نے سارے آپریشنس کو، فنکشنز کو بھی دیکھنا ہے، اوپر سے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں، تو اٹ از ناٹ پاسبل فار یو کہ آپ سارے پروجیکٹس کو برابر اٹینشن دے سکیں یا ان کا سب کا ڈیٹا سمجھ بھی سکیں. ایون اف دے آر رپورٹنگ ٹو یو، آپ ان کے ڈیٹے کو انٹرپریٹ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور کام زیادہ ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہم کسی سیکٹری کو ہائر کر لیتے ہیں کہ بھائی تم ذرا ان کاموں کو دیکھو، ان کی سمری بناؤ اور ایک سمری رپورٹ میری مرضی کے مطابق مجھے 5 منٹ میں بتا دینا کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی اس طرح کا ایک سپورٹ آفس یا ایک ایسا بندہ جس کو آپ نے یہ ذمہ داری دی ہے، یار ذرا سارے پروجیکٹ پہ نظر رکھو اور مجھے بتانا ہے تم نے کہ کیا ہوا ہے، اور میں تمہارے اس انالیسس کو دیکھ کے، اس ڈیٹے کو دیکھ کے پھر کچھ فیصلے لوں گا اور تمہارے ہی تھرو ان پروجیکٹس کو کمیونیکیٹ کرواؤں گا. یہ ایک بنیادی سٹرکچر بن گیا پی ایم او کا. ایک چھوٹا سپورٹ آفس جس میں ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ بندہ، ایک چھوٹی موٹی ٹیم بھی ہو سکتی ہے. دس از یور پروجیکٹ مینجمنٹ آفس. although project managers are classically not part of PMO. وہ اپنا اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ پی ایم او میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سب پہ نظر رکھے ہوئے، وہ سب رپورٹس اینڈ ریٹرنز ان سے ان کو آتی ہیں، اور سی ای او کے بہاف پر یہ لوگ ان تمام رپورٹوں کو چھانٹتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں اور پھر بگ باس کے سامنے رکھتے ہیں کہ سر دس از ٹوڈے اسٹیٹس. اور اگر کوئی احکامات ہیں جو ڈائریکٹلی سی ای او کی طرف سے پروجیکٹس کو ٹرانسمٹ کرنے ہیں تو وہ بھی یہ پی ایم او کرے گا. اب میں پی ایم او کی ڈیفینیشن کی طرف آتا ہوں. اتنی بات کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ پی ایم او ہے کیا. تو پی ایم او جب باقی آرگنائزیشن سٹرکچرز کی طرح ایک آرگنائزیشن سٹرکچر ہے جو کہ سٹینڈرڈائز کرتا ہے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ تمام گورننس پروسیسز اینڈ فیسلٹیز، the sharing of resources, methodologies, tools and techniques etc. یہ ان جنرل تمام پروجیکٹ مینیجرز ان اصولوں کے تحت کام کریں. سارے پروجیکٹ مینیجر کے لیے اس نے کچھ ایس او پیز بنا دی، جنیرک ہو سکتی ہیں. ایس او پی از ناٹ اے رائٹ ورڈ ہیئر. ایس او پی ہوتا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر which does not apply to projects, but anyways کوئی تو پروسیجرز ہوں گے، کوئی تو پالیسیز ہوں گی کہ پروجیکٹ کیسے رن کرنے ہیں. تو وہ گورننس سٹرکچر یہ دیتا ہے ان لوگوں کو کہ بھائی تم ان کے مطابق کام کرو. اور یہ کس کے تھرو دیتا ہے؟ یہ پی ایم او کے تھرو دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ جو سی ای او ہے. اب میں اس کو دوسری طرف سے اگر دیکھتا ہوں، پروجیکٹ کو کرنے کی ذمہ داری ایک پروجیکٹ مینیجر کو دی گئی ہے اور اس پہ ڈائریکٹ نظر رکھنے کے لیے ایک سینئر لیول کا بندہ جس کو ہم پروجیکٹ اسپانسر کہتے ہیں، اس نے یہ ذمہ داری پروجیکٹ مینیجر کو دی ہے اور وہ ذمہ دار ہے پروجیکٹ اور پروجیکٹ مینیجر پہ نظر رکھنے. ٹھیک ہے جی. اینڈ دس اسپانسر از ایکچولی آلسو آنسرنگ ٹو دا سی ای او. اینڈ آر اسپانسر may be looking after only one or more than one projects, but naturally there is not only one sponsor, اور ایک سے زیادہ اسپانسر ایک آرگنائزیشن میں ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ 100 پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے کوئی 20-25 لوگ اسپانسر کا رول ادا کر رہے ہوں مختلف پروجیکٹس کے اوپر، اور وہ لوگ پروجیکٹ میں سی ای او کو رپورٹ کرتے ہوں. That all is true. But the question is, if there are so many projects, پی ایم سی ای او کس کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اوور آل کیا پکچر ہے.
अगर तो वो स्पॉन्सर्स के पास जाएगा तो हर स्पॉन्सर तो 2-2 4-4 प्रोजेक्ट देख रहा है, वो कहेगा सर मुझे तो इन 4 का पता है। वो उनकी कलेक्टिव समरी जरूर बता देगा, लेकिन फिर भी कोई 20-25 बंदों की रिपोर्टों को कंपाइल करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बुलाता है तो कोई 100-150 प्रोजेक्ट हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स का डाटा ये सीईओ कैसे समझेगा डायरेक्टली, और कैसे याद रखेगा? तो बिग पिक्चर तो ना आई। ये वजह है कि वो एक सेंट्रली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस अगर बना ले और उसकी ये जिम्मेदारी लगा दे कि तुमने तमाम प्रोजेक्ट्स, बेशक कोई रिलेटेड हैं या नॉट, आपस में उनका कोई रिलेशन है या नहीं है, उन सब का हिसाब किताब करके मुझे बताओ, और उनकी मुश्किलात और जो भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे बताओ, और मैं उनके बारे में अहकामात जारी करूंगा। वो जो चैनल स्पॉन्सर की तरफ से खुला हुआ है वो तो खुला ही खुला हुआ है, वो तो जो भी कुछ प्रोजेक्ट में हो रहा है वो स्पॉन्सर के थ्रू प्रॉब्लम ऊपर जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम एक पीएमओ का ये अपना, सॉरी, सीईओ का ये अपना सपोर्ट ऑफिस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। तो लाजमी बात है, इससे आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि जिम्मेदारी जो पीएमओ की है वो कम अज कम सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्ट फंक्शंस हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ऑल्दो आई विल नॉट एडवाइस कि जनाब आप पीएमओ ही सारे प्रोजेक्ट चलाए, ऐसा मैं नहीं, कभी भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि बात फिर वहीं आके खड़ी हो जाएगी कि 100 प्रोजेक्ट अगर एक ही पीएमओ ने चलाने थे तो फिर इतने प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों रखे थे? लाजमी बात है एक पीएमओ सारे प्रोजेक्ट नहीं चला सकता। बट एनीवेज, कहने की हद तक पीएमओ को अगर ज्यादा से ज्यादा ताकत दे दी जाए तो वो सारे प्रोजेक्ट्स का डायरेक्ट बॉस भी हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक सपोर्ट फंक्शन है, और ये सिर्फ डाटा क्रंचिंग करता है ताकि बिग बॉस को वो एक कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दे सके, पूरे प्रोजेक्ट का स्टेटस ऑन डेली बेसिस सही तरह से सीईओ को दे सके। अब सीईओ की एक अपनी ताकत है, वो कहे तो पीएमओ को और ताकतें दे सकता है। मिसाल के तौर पे स्टैंडर्डाइजेशन की ताकत, कि भाई इन सबको बताओ कि एक तरह से काम किया करें, एक तरह की रिपोर्ट दिया करें। तो वो कहेगा अच्छा सर, तो वो रिपोर्ट वो लोग खुद बनाएंगे। तो कैसे वो खुद बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? सब लोग अपनी रिपोर्ट अपना डिजाइन नहीं कर सकते। तो ताकि एक जैसी कंसिस्टेंसी हो, ये पीएमओ की जिम्मेदारी होगी कि जो कुछ भी रिपोर्टें उसे चाहिए उनको वो उनका फॉर्मेट बना के दे, उनको ट्रेन करे और उनको बताए कि जनाब इस तरह से रिपोर्ट देनी है। वरना हर कोई अगर अपने अपने रंग में रिपोर्ट देगा तो फिर तो पता नहीं उसका क्या बनेगा। मतलब कोई टेबुलर फॉर्म में दे रहा है, कोई ग्राफिकल फॉर्म में दे रहा है, कोई लंबी रिपोर्ट अंग्रेजी में लिख के दे रहा है। तो उनको इंटरप्रेट करना पीएमओ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Having said that, not only for the help of PMO या ease of PMO, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस का पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भी तो कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जो कुछ भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्यों नहीं करते? एक कोई अडॉप्ट कर लिया जाए, कोई फंक्शन, कोई फ्रेमवर्क, कोई स्टैंडर्ड, और कोई मॉडल, कोई मेथड। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये पीएमओ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं कि वो इस तरह के स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स बनाए और सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को उनकी तालीम और तरबियत दे ताकि वो लोग उनको उसके मुताबिक काम कर सकें। लेकिन मैंने ये बात, मैं आपकी मानता हूं कि मैंने ये कहा था कि इन केस ऑफ डिफिकल्टी, और जब आपका पीएमओ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा तो शायद हमने एक दरवाजा खुला रखा है कि डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट भी करने की उसमें सलाहियत है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम ऐसा करें। पीएमओ की जो 3 किस्में, वैसे तो आप जितनी किताबें पढ़ें और जितने पर्सपेक्टिव्स देखें आपको बड़ी मुख्तलिफ किस्म के पीएमओ की टाइप्स मिलती हैं। लेकिन ये जिस पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहा है वो है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। अगर आप डिग्री ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के हिसाब से देखें तो 3 टाइप्स हो सकती हैं। वैसे और तरह से और भी टाइप्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे, हाँ, एक सेंट्रलाइज पीएमओ होता है, एक डिसेंट्रलाइज पीएमओ होता है, एक सैटेलाइट पीएमओ होता है, ये भी एक टाइप है, मगर वो उसकी लोकेशन के हिसाब से। डिग्री ऑफ कंट्रोल के हिसाब से अगर आप देखें
तो सपोर्टिव पीएमओ वो है जो अपने से ऊपर वाले बॉस को, जिसके लिए वो फंक्शन कर रहा है, सीईओ के लिए फंक्शन कर रहा है, सेंट्रल है तो वो भी हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट करता है वो पीएमओ, उस डिपार्टमेंट का पीएमओ है तो वो उसको सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट करने का मतलब है कि उसको डाटा कंपाइल करके देगा, उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और साथ जो उसके नीचे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको भी अगर कोई मदद की जरूरत होगी, कोई मेंटरिंग की, कोई टीचिंग की, कोई कोचिंग की, किसी भी किस्म की कोई हेल्प की जरूरत होगी, वो भी प्रोवाइड करेगा। तो ये वाला जो पहला वाला है ये है सपोर्टिंग पीएमओ। ये जनाब कंसल्टेटिव रोल है प्रोजेक्ट का, रोल टू प्रोजेक्ट, बाय सप्लाइंग इन टेम्पलेट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, हिदायत वगैरह वगैरह। ये जो पीएमओ है ये एक डाटा रिपोजिटरी बनता है, ये जमा करता रहता है तजर्बात। प्रोजेक्ट आते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, नए आ जाते हैं, लेकिन पीएमओ नॉलेज इकट्ठा करता जा रहा है और अपना एक नॉलेज बेस क्रिएट कर रहा है, एक प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी जो कि आइंदा आने वालों के लिए लेसन लर्न का भी काम कर रही है। तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीज बन गई। और इसका डिग्री ऑफ कंट्रोल जो सपोर्टिव पीएमओ का है, इसकी अपनी कोई खास ताकत नहीं है कि वो लोगों को डांट डपट कर सके या उनसे कोई काम करवा सके, तो इसका डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरी लो है। दूसरा जो है वो है कंट्रोलिंग पीएमओ। आपने देखा था कि सपोर्टिंग वाला उनके लिए मदद कर रहा था, उनको टेम्पलेटें बना के दे रहा था, तरीके बता रहा था, पढ़ा रहा था, ये सब कुछ कर रहा था। कंट्रोलिंग पीएमओ वो होता है जिसमें उसको ये जिम्मेदारी भी दे दी जाती है कि ये जो असूल और जवाबित तुमने इनको बना के दिए हैं, इंश्योर करो कि ये इसके मुताबिक काम करें। मतलब कंट्रोल भी इसको दे दिया गया। तो कंट्रोलिंग पीएमओ प्रोवाइड सपोर्ट, वो तो दे ही रहा था, एंड साथ से अब वो इट विल रिक्वायर कंप्लायंस थ्रू वेरियस मीन्स, कि जनाब मुझे दिखाओगे, मुझे बताओगे, ये काम करो वगैरह, मतलब उसको आपने कंट्रोल दे दिया। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल इसका मॉडरेट है। और कंप्लायंस क्या क्या इन्वॉल्व करती है कि आप वो लोग सही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हो, वो सही टेम्पलेट्स स्पेसिफिक पर्पज के लिए फॉर्मेट टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, और जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस है उस उसको फॉलो कर रहे हो। मतलब ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम हो, ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस मकसद के लिए बनाई गई है, अगर आपका प्रोजेक्ट कोई उस मकसद के खिलाफ काम करेगा तो वो तो एक तरह की गद्दारी नहीं हो जाएगी। So we don't want that. So conformance with a governance framework. Last but not the least is a directive PMO. और डायरेक्टिव पीएमओ जो है उसको वो जैसे हमने पहले कहा था फुल अथॉरिटी, मतलब सीईओ ने पीएमओ को होली सोली इंचार्ज बना दिया है कि भाई तुम जो मर्जी हुक्म दो, तुम बॉस हो, सारे प्रोजेक्ट्स के तुम बॉस हो, तुम जैसे मर्जी चलाओ। तो मतलब ये हुआ कि एक तरह से स्पॉन्सर का रोल ही खत्म हो गया, सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स का बॉस ये बन गया डायरेक्ट, और वो सब हुक्म भी इसी से लेते हैं, रिपोर्ट भी इसी को करते हैं। वरना हमने क्या रखा हुआ था कि स्पॉन्सर से हुक्म लेते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, इसको सिर्फ पीएमओ को, सपोर्ट पीएमओ को सिर्फ वो कुछ रिपोर्टें जमा कराते हैं ताकि ओवरऑल पिक्चर इमर्ज हो सके। यहाँ पर पीएमओ बिकम्स द बॉस, एंड समटाइम्स पीएमओ itself starts managing certain projects. अब ये बड़ा खतरनाक एरिया आ जाता है, बिकॉज इफ पीएमओ स्टार्ट्स टेकिंग ओवर ऑल दी प्रोजेक्ट्स एज प्रोजेक्ट मैनेजर, तो फिर दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो मैं ये कहूंगा कि वेन एवर यू स्टार्ट, यू ऑलवेज, जब पहले आप शुरू में पीएमओ कभी बनाते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद अ सपोर्टिव पीएमओ। अगर बहुत आपको उसमें मलका हासिल हो गया है तो आप उसको प्रमोट करके आप कंट्रोलिंग पीएमओ तक आ जाएं। डायरेक्टिव पीएमओ मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करूंगा until and unless you have gone on to complete robotics और ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं, सुपर कंप्यूटर के ऊपर काम हो रहा है, तो फिर तो शायद थोड़ा सा गुंजाइश निकलती है, वरना मैं डायरेक्टिव पीएमओ को रिकमेंड नहीं करता, ऑल्दो डायरेक्टिव पीएमओ की जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो सबसे हाई है। तो इसकी जनाब पीएमओ की आपने जो मैंने भी आपसे बात की, सिर्फ प्रोजेक्ट से रिपोर्टिंग लेना देना ही नहीं काम, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और इसकी जिम्मेदारियां ऑर्गेनाइजेशन वाइड हैं। कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो पीएमओ मदद के लिए आ सकता है। इट मे प्ले अ रोल इन सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। आपको पता है ना कि हर प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के मुताबिक हो रहा है,
تو جو اسٹریٹجی کے ساتھ الائن ہونا ہے کہ یہ پروجیکٹ صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، یہ بھی اگر آپ چاہیں تو ذمہ داری اسپانسر اس کو پی ایم او کو دے سکتے ہیں۔ پی ایم او تمام ڈیٹا اور انفارمیشن جو آتا ہے ان سب کو انٹیگریٹ کرتا ہے، اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ ملا کے دیکھتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی۔ اور پی ایم او ایک لنک بھی ہے، لیزون بھی ہے آرگنائزیشن کے دوسری بڑی چیزوں کی طرف۔ مطلب پروجیکٹ تو ایک چیز تھی نا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پروگرام اور پورٹ فولیو بھی ہوتے ہیں، پروجیکٹ سے بڑی چیز پروگرام ہے، پروگرام سے بڑی چیز پورٹ فولیو ہے، تو پی ایم او ان کے درمیان کا لنکیجز بھی بنتے ہیں، کیونکہ پی ایم او نہ پروجیکٹ ہے، نہ پروگرام ہے، نہ پورٹ فولیو ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہے۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ، پی ایم او کین ایگزسٹ اینی ویئر، اٹ کوڈ بی اے سینٹرل پی ایم او ان دا آرگنائزیشن، اٹ کوڈ بی اے ڈپارٹمنٹل پی ایم او، اٹ کوڈ بی ایون اگر آپ کا پروجیکٹ بہت بڑا ہے تو آپ اس پروجیکٹ کے اندر بھی پی ایم او بنا سکتے ہیں اپنا، یا پروگرام کے اندر بھی پی ایم او ہو سکتا ہے، پورٹ فولیو کے اندر بھی پی ایم او ہو سکتا ہے، یا اسٹریٹجک جو آپ کا حساب کتاب ہے اس کے لیے اسٹریٹجک پی ایم او یا انٹرپرائز لیول پی ایم او ہو سکتا ہے۔ تو پی ایم، لیکن جو اس کا باس ہوگا، مطلب اگر سی ای او، اگر پوری آرگنائزیشن کا ایک ہی ہے تو سی ای او باس ہوگا پی ایم او کا، اگر ڈپارٹمنٹ کا پی ایم او ہے تو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہوگا، اگر پی ایم او کے اندر ہے، سوری پروجیکٹ کے اندر پی ایم او بنا ہوا ہے تو وہ پروجیکٹ مینیجر کو رپورٹ کرے گا، تو وہ جو کوئی جس کا بھی وہ لیزون ہے وہ اس کو رپورٹ کرے گا۔ دا پروجیکٹ سپورٹڈ اینڈ ایڈمنسٹرڈ بائی پی ایم او may not be related، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پروجیکٹس آپس میں کوئی تعلق ہو، یہ تعلق ایک کافی ہے کہ سارے پروجیکٹ جو ہیں ایک ہی آرگنائزیشن کے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بجلی کا پروجیکٹ ہے، کوئی پانی کا پروجیکٹ ہے، کوئی آئی ٹی کا پروجیکٹ ہے، یہ سب کے سب اس آرگنائزیشن کے پروجیکٹ ہیں اور پی ایم او میں بی لوکنگ آفٹر آل آف دیم۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بائفرکیشن کر دیا، آپ نے کہا نہیں جی آئی ٹی کے پروجیکٹ کا الگ پی ایم او ہوگا اور فلانی چیزوں کے پروجیکٹ کا الگ ہوگا، ایسا آپ کر سکتے ہیں، تو ایک سے زیادہ پی ایم او اس طرح سے بن سکتے ہیں۔ ویسے بائی دی وے، اس طرح سے جب آپ پی ایم او بناتے ہیں تو یہ دراصل پی ایم او نہیں ہے، جب آپ گروپنگ کر دیتے ہیں تو دس از مور آف اے پورٹ فولیو۔ خیر، میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن پی ایم او کے حوالے سے یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پی ایم او may have the authority to act as an integral stakeholder، جو پروجیکٹ پروگرام بھی پی ایم او کے انڈر آ سکتے ہیں، جو پروجیکٹ اور پروگرام پی ایم او کے اندر آ رہے ہیں ان کا یہ انٹیگرل اسٹیک ہولڈر ہوگا۔ اسٹیک ہولڈر تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن اگر پی ایم او ایگزسٹ کرتا ہے اس ادارے میں یا اس ڈپارٹمنٹ میں تو وہ پی ایم او ڈیفینیٹلی اسٹیک ہولڈر ہوگا، کیونکہ بعد میں اس نے اس کو سنبھالنا ہے۔ پی ایم او ریکمنڈیشن بھی دے سکتا ہے پروجیکٹ مینیجر کو، ان کو نالج بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے، پروجیکٹ کو ختم کرنے کی ذمہ داری جو کہ دراصل پی ایم او کی نہیں ہوتی، یا یہ پورٹ فولیو کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ پروجیکٹ کو ختم کر سکے۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم پی ایم او کو پاور دے بھی سکتے ہیں، تو اس کو ٹرمینیٹ کرنے کی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے پاور دے دی جائے، اور اس طرح کے اور بہت سے ایکشن جو کہ اس کو زیادہ اتھارٹی ہونے کی وجہ سے مل سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک سمری آپ کے سامنے ہے کہ جی کیا کیا فنکشن ہے پی ایم او کے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریسورسز جو ڈفرینٹ پروجیکٹ کے اوپر بندے کہاں سے بندے آئیں گے، انوینٹری کہاں پڑی ہوئی ہے، سامان کہاں ہے، کتنا سامان کس کو دینا ہے، یہ ڈیسیجن لیے جا سکتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ڈیولپنگ پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجیز، میتھڈالوجی عموماً آرگنائزیشن لیول پہ بنتی ہے، اسٹینڈرڈ شاید آپ اوپر سے اٹھا لیں، پریکٹسز آپ کسی جیسے پی ایم آئی ہے وہ پریکٹسز اور اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں آپ کو، لیکن میتھڈالوجی آپ کو آرگنائزیشن جو مطلب اس طرح کی باڈیز ہیں وہ نہیں دیتی، اور ان کو دینی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں سجیسٹ کر سکتی ہیں، لیکن اپنی اپنی میتھڈالوجی ہر آرگنائزیشن خود بناتی ہے یا کہیں سے اڈاپٹ کرتی ہے۔ تو پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجی جو ہے آرگنائزیشن میں وہ پی ایم او کو بنانی چاہیے، پھر وہ ان کی کوچنگ کرے گا، مینٹرنگ کرے گا، ٹریننگ کرے گا، ان کی اوور سائٹ کرے گا، مانیٹرنگ کمپلائنس وتھ پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹینڈرڈز، پالیسیز، پروسیجر جو اس نے ہی بنا کے دیے ہیں، انشور کرنا کہ اس کو کمپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور پھر ڈیولپنگ اینڈ مینیجنگ پروجیکٹ پالیسیز، یہ فکرہ پہلے آنا چاہیے تھا کہ ان ساری پالیسیز پروسیجرز کو بنانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے اور ان کی کمپلائنس کروانے کی بھی ذمہ داری اس کی ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دی کوآرڈینیٹنگ انٹر پروجیکٹ کمیونیکیشن، مطلب پروجیکٹ اپنا ہی کمیونیکیشن پلان تو خود بناتا ہے کہ وہ اپنے اندر کیسے بات چیت کرے گا، لیکن اگر ایک پروجیکٹ نے دوسرے پروجیکٹ سے بات کرنی ہے تو اس کا پلان پی ایم او کے پاس ہے، کب کون کس سے کہاں کیوں بات کر سکتا ہے انٹر پروجیکٹ۔
تو یہ وہ کمیونیکیشن. خیر جی, تو پی ایم او جیسے ہم نے کہا کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, اور یہ پروجیکٹ ریلیٹڈ گورننس پروسیس فیسلٹیز وغیرہ کو اور شیئر کرنا ریسورسز کو, میتھڈالوجیز, ٹول, ٹیکنیک وغیرہ. ذمہ داریاں ان کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپورٹ سے لے کر فل پاور تک بھی ہو سکتی ہیں. یہ تھا جی پی ایم او. اگر پی ایم او کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو وہ بتائیے. جی جناب. سر یہ پی ایم او میں جو اس کا انچارج ہوگا پی ایم او کا, اس کو کیا کہیں گے اس اپوائنٹمنٹ کو؟ اور اسپانسر جو ہے وہ پی ایم او کے اندر ہوگا یا اس سے باہر ہوگا؟ دیکھیں, میں نے کہا پی ایم او ایک الگ باڈی ہے. پی ایم او کا جو ہیڈ ہوگا اس کو آپ پی ایم او مینیجر کہہ لیں, پی ایم او پروجیکٹ مینیجر کہہ لیں, جو مرضی آپ اسے کہیں. ویسے بائی دی وے پی ایم او کو بنانا بھی ایک پروجیکٹ ہے, اور جب پی ایم او کو انیشلی بنایا جاتا ہے تو اس وقت اس کو ایک پروجیکٹ مینیجر ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو پالیسیز لکھنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ سارا اس کو اسٹیبلش پی ایم او. یہ آپ کا پروجیکٹ ہو فرض کریں تو وہ تو پروجیکٹ ہوا. خیر اینی ویز پی ایم او کا ایک مینیجر ہونا ضروری ہے. جیسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ایک مینیجر ہوتا ہے, تو اس کا ایک مینیجر ہونا ضروری ہے, اور اس کی ایک ٹیم ہو جو سارے پروجیکٹ پہ نظر رکھ سکے. ان کو نام آپ بے شک جو مرضی دے دیں. اسپانسر کا رول کہاں پہ سر؟ اسپانسر اس کے اندر ہوں گے یا باہر ہوں گے؟ سر اسپانسر کو میں اس میں نہیں ڈالتا, لیکن جیسے ہم نے کہا کہ طاقت اگر پی ایم او کو زیادہ دی جائے تو وہ خود ہی اسپانسر ہو جائے گا سب کا. لیکن بنیادی طور پہ اسپانسر کون ہوتے ہیں؟ بائی ڈیفینیشن دے آر دا سینئر ایگزیکٹوز ان دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے جی, مطلب یا تو وہ آپ کے بورڈ کا حصہ ہوتے ہیں, یا وہ ورکنگ ایلیمنٹ ضرور ہوتے ہیں. مطلب اب کیا آرگنائزیشن کے سلیپنگ پارٹنر نہیں ہوتے, وہ ورکنگ ممبرز ہوتے ہیں اور سینئر ممبرز ہوتے ہیں, جیسے وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں یا ایگزیکٹو مینیجرز ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ. تو جب سی ای او کوئی ایسے نیا, کہہ سکتے ہیں سر کہ جی اگر پی ایم او کو زیادہ پروجیکٹس کو مانیٹر کر رہا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا 100 ایک پروجیکٹس ہیں, وہ تو چھوڑ اب وہ دیں نا. پی ایم او جو اس کا جو مینیجر ہے, پی ایم او مینیجر, وہ 100 کو ڈائریکٹلی تو نہیں دیکھ سکتا, تو اس نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا 10 نہیں سر, پی ایم او کو پروجیکٹ. اتنی اہمیت نہ دیں, ایسے نہیں ہے. اس کو اتنی اہمیت نہ اچھا, دیں. ڈونٹ میک اٹ اے باس. پی ایم او کی کیا اوقات ہے؟ کلرک ہے یہ تو کلریکل آفس ہے. ٹھیک ہے. آپ ہاں, اگر یہ بہت زبردست بلڈ ہو جائے, اس کی فنکشنلٹی زبردست ہو جائے, تو ہم اس پہ زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ سوچنا شروع ہی کریں تو اس کو باس بنا لیں. ایسا نہیں. سب سے پہلے اس کو کلیریکل سٹاف رکھیں کہ بھئی یہ کام کرو میرا, ڈنڈا مت پکڑا دیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے آرگنائزیشنز کے اندر کہ پی ایم او بناتے ہیں, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا دیتے ہیں سب سے پہلے. اور وہ ہوتا کون ہے؟ پی ایم او میں ایک جونیئر لیول کا بندہ ہائر کرتے ہیں جس نے پی ایم پی بھی نہیں کیا ہوتا, اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم اب باس اور تم اب ان سب پھڑکا دو. دس از کریمنل. پی ایم اے والے کو پہلے محنتیں کرنے دیں, پہلے اس کو پالیسیاں بنانے دیں, پہلے اس کو گورننس اسٹرکچرز ٹرانسلیٹ کرنے دیں. اس کو میرے حساب سے پی ایم او کے اندر جو کوئی بھی مینیجر ہو, وہ اتنا پڑھا لکھا ہو کہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی پروجیکٹ مینیجر بھی نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ وہ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے پی ایم او کے اندر, ایکسپیرینس چاہے. اگر اس نے کسی کو کنسلٹنسی دینی ہے کسی پروجیکٹ کو, پروجیکٹ مینیجر کو, تو اس کو علم ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو بالکل ایسے ہی اسپانسر سر. کلاسیکلی علیحدہ ہوتا ہے, لیکن اگر پی ایم او آپ کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے تو پھر ضرورت نہیں رہتی اسپانسرس کی, پھر پی ایم او ہی اسپانسر بن جاتا ہے ہر چیز, which I have already said I will never advise that. جی جناب. یہ خاشف تھوڑے یس سر, تھوڑے سے بس میرے پوائنٹس سے آبزرویشن سے میرے خیال میں کافی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی ہے جی پی ایم او کو. تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ پی ایم او ڈیفینیٹلی ایک پروجیکٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یا نہیں, لیکن پھر بھی اس کا جو اسٹاف ہے افیکٹو پی ایم او کے لیے اس کو ہائیلی اسکلڈ ہونا چاہیے پروجیکٹ مینیجر کے اوپر, پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروسیسز کے اوپر, یا اس طرح تھوڑی سی آبزرویشن شیئر کروں گا. ایک تو جوائنٹ وینچر کی بات کی آپ نے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں تو آئل اینڈ گیس انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں جیسے آپ کو پتہ ہے, تو زیادہ تر ہمارے پروجیکٹس جو ہے نا وہ 3-4 کمپنیز مل کے ہی کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کافی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. بالکل. اور وہاں ضرورت بھی پڑتی ہے کہ پی ایم او بنایا جائے تاکہ تینوں طرف سے جو احکامات آ رہے ہیں اس کا ایک ٹرمینیشن پوائنٹ بن جائے,
کہ جی اس پی ایم او سے ہی گزر کے جائیں گے کام، اس لیے پی ایم او بالکل کی ایسی قیمت زیادہ پڑتی ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد جو پی ایم او ہے، اور آف کورس اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی ہمارا پورٹ فولیو مینیجر ہے فار ایگزامپل، ہاں کیونکہ پورٹ فولیو ایک بالکل گلوبل اسٹریٹجی دیکھ رہا ہے اوور ایگزیکٹلی. آل، اور پی ایم او صرف ایک مے بی ٹیمپریری. میرے پاس ایک ایسی بھی سچویشن ہے جہاں پہ ایک آؤٹ سورس پی ایم او آفس تھا بیسیکلی فار 6 ہاں months or so. سی ای او نے کہا تھا کہ ہم اپنے سب کچھ اسٹریٹجی اور اپنے مطلب بیسٹ پریکٹسز بنانا چاہتے ہیں تھوڑی سی، بالکل اور بالکل. اس کے لیے صرف اس کو مطلب کہ اصل میں آؤٹ سورس کیا تھا پی ایم او کی جاب پر. پی ایم او کماتا تو کچھ نہیں ہے نا، صرف خرچ کرتا ہے، پروجیکٹس تو کما بھی رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہی ہے تو جی، پی ایم او بالکل کو ایسے پالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جن دنوں ہاں جی. پروجیکٹ کم ہوتے تو ہیں تو پی ایم او کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ بالکل ایسی ہے. تھوڑا سا آپ اگر اس پہ ڈسکشن کریں مطلب کہ بالکل شارٹ میں، کہ جب پی ایم او ایک آفس بنتا ہے، لیٹس ایک آرگنائزیشن ہے اس میں پی ایم او پہلے نہیں ہے، تمام پروجیکٹ مینیجر آپس میں مطلب کہ اپنے اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹس سے کچھ 10-20% پروجیکٹس جو ہیں وہ اتنے اپ ٹو دی مارک نہیں جا رہے، نہیں تو جا رہے. سی ای او ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم ایک پی ایم او رکھ لیتے ہیں. تو اس پہ پروجیکٹ مینیجرز کے ایٹیٹیوڈس کا یا پورے مطلب کہ تمام پروجیکٹ مینیجرز کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ مطلب آف کورس تمام ہیومن بینگز ہیں، جب ایک پی ایم او بنتا ہے تو اس کی ایک اپنی مطلب کہ نیڈز ہیں، اس کو ایک انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے وہ تمام پروجیکٹ مینیجر سے بھی انٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ کیسے مطلب کہ تھوڑا سا امپیکٹ پڑتا ہے تمام پروجیکٹس کے اوپر اور پروجیکٹ مینیجرز کے اوپر مور امپورٹنٹلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انیشلی تو شاید پروجیکٹ مینیجر تھوڑے سے ٹینس ہوں کہ یار یہ ایک نواں مسئلہ آ گیا ہے، کیونکہ ریزسٹ کرتے ہیں نا چینج بالکل کو. لیکن ڈیفینیٹلی. دراصل ان کو سکھ کا سانس لینا چاہیے، کیونکہ بہت سے کام جو پہلے وہ خود کر رہے تھے اب پی ایم او دیکھے گا. ٹھیک ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات یہ کہ دے کین نو ریلائی آن پی ایم او کہ اچھا یار تو دس نا، پھر یہ کام میں پھنس گیا ہوں کیا کروں. پہلے تو وہ کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا. عام طور پہ ہاں یہ جی، ہوتا ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن نئی نئی چینج کی طرف چلتی ہے اور وہاں ایک دو ہی پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر پروجیکٹ مینیجر جو بھی کوئی پہلا ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے کوئی پالیسیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، تو وہ پھر اپنے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی اصول وضع تو کرتا ہے اور اس کے حساب سے چلانا شروع کرتا ہے. پھر 2-3 پروجیکٹ آتے ہیں تو لوگ اسی سے کنسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے کیسے کیا تھا. تو اسی طرح کرتے کرتے آرکائیو بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جب بالکل. مینجمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ نہیں یار یہ تو بڑا اچھا میکینزم بن رہا ہے، تو وہ باقاعدہ پی ایم او بنا سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اسی پہلے والے پروجیکٹ مینیجر کو کہیں کہ یار آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ ذرا آگے پی ایم او کو اسٹیبلش کریں. تو باقی لوگ اس کی پہلے ٹھیک سے ہی ہے، عزت کرتے ہیں، وہ پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ سسٹم خوب سے خوب تر ہوتا چلا جاتا ٹھیک ہو گیا. یس سر، تھینک یو سو مچ. ہے. ونڈرفل جی. اچھا جی، باقی لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کا کوئی آر یو اوکے ود اٹ، یہ جو بات ہم نے پی ایم او کے حوالے سے کی ہے؟ حسیب بھائی؟ جی ٹھیک ہے سر، یہ جی ہاں ٹھیک ہے سب. ہاں ٹھیک، آپ نے سمجھ آ کافی گئی. ایکسپلین کر دیا. جی ہاں. تیمور آپ جہاں ہوتے ہیں آپ کے پاس پی ایم او ایگزسٹ کرتا ہے کوئی اس قسم کا یا اس طرح کا کوئی آفس؟ سر ہمارے تو بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، اور میں جو سوال بھی کر رہا ہوں کہ اب یہ ایک اس میں لفظ تھا کہ وہ کمپلائنس انشور کرے گا جی تھرو جی پروجیکٹ آڈٹ. جی جی اب ہمارے کیس میں پی ایم او، اس کو پی ایم او تو نہیں، تھوڑا ڈفرینٹ نیم ہے، لیکن اس کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن برانچ کہتے ہیں. وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اوکے. پروجیکٹ کی پروگرس مانیٹر کرتی رہتی ہے. ہوں میں جو ہوں وہ پروجیکٹ آڈٹ برانچ میں ہوں، جو کہ ایک ڈفرینٹ برانچ ہے اوکے. ادر دین دیٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن. پی ایم او کے نام سے کوئی آفس نہیں ہے، تو پی ایم او میرے کا نام لیے سے اس کوئی کو آفس تھوڑا سا فٹ ان کرنا، بالکل. میں اس کو اپنے اوپر یہ لاگو کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے اس میں فٹ ان ہو سکتا ہے، کہ کیوں ہم جاتے ہیں اس کی کمپلائنس آڈٹ دیکھنے کے لیے. تو اچھا پتہ ایٹ ٹائم ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سپورٹ فنکشن ہے ان کی کئی جگہ کمی محسوس ہوتی ہے، کہ جو ان کو پالیسیز اور پروسیجرز کی اسٹینڈرڈائزیشن جس طرح اس نے بات کی ہے، تو ایگزیکٹلی. ہمارا تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ ہے کہ آڈٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، اور ہاں جو جی، مانیٹرنگ مانیٹرنگ کوئی اور کر رہا ایویلویشن ہے وہ اور ڈفرینٹ ایگزیکیوشن کوئی اور کر رہا اور ہے. کر رہے ہیں. دراصل آپ کے جو پروجیکٹ چلتے ہیں، ایگزیکیوشن پروجیکٹ مینیجر کر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی.
آپ لوگوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے بقیے ادھیڑ کے نا الگ الگ کیا ہوا ہے. پلاننگ بھی آپ لوگ خود ہی ادھر ہی کرتے ہیں, اس کو صرف ایگزیکیوشن کے لیے دیتے ہیں. پھر اس کی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول بھی آپ سینٹر سے کرتے ہیں. پھر اس کا جو بعد میں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے وہ بھی آڈٹ والا بعد میں کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے ٹکڑوں کو توڑ کے الگ کر دیا. میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ میکینزم نہیں ہے, بلکہ یہ کافی خطرناک میکینزم ہے, کیونکہ جو بندہ ایگزیکیوشن کر رہا ہے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں بچتا پروجیکٹ کے ساتھ, کیونکہ نہ تو اس نے وہ پلان کیا ہے, نہ اس نے وہ مانیٹر کیا ہے, وہ صرف ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اور یہ وہی بات ہے جیسے وہ ایک فوجی کو آپ کہیں یہ خون کھودنا شروع کر دو, وہ کھودنا شروع کر دے گا, آپ بند کر دو وہ بند کر دے گا. تو وہ کیسا کام کر رہا ہے یہ کوئی اور دیکھ رہا ہے, وہ خود اس کی ذمہ داری نہیں قبول کر رہا. خیر اینی وے تھوڑی سی کیا ڈیفیکلٹ بات ہو جاتی ہے, لیکن پی ایم او شوڈ ناٹ مائکرو مینج. اس طرح کی جو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول باڈی ہے یا جو بھی ہے وہ مائکرو مینج نہ کرے, لیکن ایسے طریقے جیسے آپ سے بات ہوئی تھی کہ نہیں آپ لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی, ایک اور کلاس کو میں پڑھا رہا تھا وہاں ارن ویلیو کی بات ہوئی تھی, وہاں کے پی آئیز کی بات ہوئی تھی کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر جتنا آپ سینئر لیول پہ ہوتے ہیں آپ کو اتنے ہائی لیول کے پی آئیز کو سیٹسفائی کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے. آپ کو ڈے ٹو ڈے ورکنگ آف دا پروجیکٹ سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. ڈے ٹو ڈے ورکنگ آف دا پروجیکٹ جانے اور پروجیکٹ مینیجر جانے اور اس کی ٹیم جانے. آپ اپنا بلا وجہ وقت نہ ضائع کریں. ہاں آپ نے اگر ہیڈ کوارٹر لیول کے اوپر کوئی کے پی آئیز رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں چیک کرنی ہے, دیوار کتنی بنی ہے, فلانی چیز کتنی ہوئی ہے, اوور آل وہ چیزیں آپ ضرور چیک کریں. لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ میں بھی رہا ہوں اسی سلسلے میں, وہ مائکرو مینیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور مائکرو مینیج کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ کام کرنے والا جو یا ٹیم ہے یا پروجیکٹ کا جو سٹاف ہے وہ انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے. خیر اینی ویز, اور یہی پرابلم جو آپ بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی سیم آئی فیسڈ ان ڈیسکون والوں نے بھی ایک دفعہ مائکرو مینجمنٹ, مائکرو مینجمنٹ وہ کہتے ہیں کہ پورے 8 بجے پہنچ جاؤ آفس, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پروجیکٹ کی وجہ سے لوگ جو ہے 10 بجے بھی جا رہے ہیں گھر بالکل بالکل. رات کے. اور یہ تو خیر آپ وہ کی لیکن بات کر رہے ہیں ان کی بس یہی ہوتا ہے کہ صبح حاضری 8 بجے ہونی چاہیے. میرا مطلب ہے آپ کام کر رہے ہیں, ایک افسر آپ کے کندھوں پہ چڑھا بیٹھا ہے. میں جو ہاں وہ پی ایم او جیسا بندہ یا ایک سیکرٹری جیسا بندہ وہ آپ کے ویسے سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ حالانکہ پروجیکٹ مینیجر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چلو ہاں اس کو پتا ہے کہ اس بندے کو میں نے 10 بجے تک رات کو انگیج رکھا ہے, تو یہ اگر صبح 10 بجے بھی آئے گا تو اٹس اوکے فار می. جو بندہ لیکن ماہر ہے, جو بندہ مطلب اسکلڈ ورکر ہے, فرض کریں پینٹر ہے, پینٹ کرنا اس کو آتا ہے کہ تم کو آتا ہے. جو بندہ حکم دینے والا ہے, اور وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سپروائزر اسے حکم دے رہا ہے, وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر آگے پیچھے کھڑا ہوگا, ایسے برش نہیں مارو, ایسے مت, تمہیں کچھ نہیں پتا بھائی, تم ساری زندگی پینٹر رہے ہو, آپ غور کریں. دیٹ از مائی پوائنٹ, دس از کالڈ مائکرو مینجمنٹ. آپ جس کا کام ہے اس کو سادے. آپ یہ دیکھیں پینٹ ہوا کیسا ہے, آپ یہ نہ دیکھیں جیسے وہ جیسے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو ڈکٹیٹرشپ والی کوالٹی ہے نا, کہ ایک بندے نے کام شروع کیا ہے تو اس نے پہلا ہی اسٹیپ غلط کیا ہے تو آپ اس کو فوراً کہتے ہیں یار تمہیں تو آتا ہی نہیں یار. بالکل بالکل. اس کو آپ غلطیاں کرنے دیں نا, اس کو آپ غلطیاں کرنے دیں تاکہ وہ سیکھے گا. بالکل. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ساری در, کیونکہ ہم اس ٹاپک پہ ہیں. ہاں جی. تو جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اگر مائکرو مینج نہیں کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی یہ تو کسی سچویشن میں نہیں کرنا چاہیے. لیٹس سے کہ آپ سی ای او ہیں, آپ نے ایک پی ایم او رکھا ہے, آف کورس پی ایم او جو ہے وہ پھر ایک اسٹیک ہولڈر بن گیا نا, ایون پروجیکٹ کے لیے بھی یا پروگرام کے لیے بھی. اور اگر ہم جیسے ہم نے بات کی سپورٹیو کنٹرولنگ اور ڈائریکٹیو ہے, اگر ڈائریکٹیو ہے پی ایم او تو وہ تو پھر ڈیسیژن میکر بن گیا مور اور لیس. بے شک تو اس سچویشن میں لیٹس سے آپ اگر سی ای او ہیں, آپ نے ہائر کیا بندہ, ایک پی ایم او بنایا, یا پھر آپ مور امپورٹنٹلی کسی جونیئر لیول میں انجینئر ہیں, یا اس طرح آپ کے اوپر ایسا پی ایم او آ گیا, پھر آپ اس اسٹیک ہولڈر کو کیسے مینیج کریں گے؟ مجھے ایک بات سمجھائیں, کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اگلے کی نسوں میں گھس جائیں؟ بھائی مینیج ادھر سے بیٹھ کے نہیں ہو سکتا, پی ایم او آفس سے بیٹھ کے نہیں ہو سکتا.
मैं डेफिनेटली मैं 100% एग्री कर रहा हूँ. मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आप माइक्रो मैनेज करें, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि अगर एक ऐसा बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो आप उसको एज अ स्टेक होल्डर आप उसको कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई लिस्ट करेंगे और फिर मिटिगेट करेंगे, आपको क्या होने चाहिए. देखें जी, एक तो हमारा कल्चर होता है ना कि हम अपना कल्चर बना लेते हैं या अपना माहौल तरतीब दे देते हैं. वी स्टार्ट लिविंग विद द प्रॉब्लम. अगर ऐसा नहीं है, यू आर नॉट लिविंग विद द प्रॉब्लम, देन यू आर रिवॉल्टिंग टू द प्रॉब्लम. और जब रिवॉल्टिंग टू द प्रॉब्लम होगा, ऑटोमेटिकली वो बंदा सामने आ जाएगा और उसको फिर या तो दुरुस्त कर दिया जाएगा या तब्दील कर दिया जाएगा. बजाय इसके आप नीचे वाले को चेंज करते हैं. ये बड़ा मजेदार सिस्टम है हमारे मुल्क में. ये गलती जो है ऊपर वाला करता है और तब्दील होता है सबसे नीचे वाला, जो कि हार्ड वर्किंग बंदा है, वो तब्दील होता है. तो तुमने सांप के सामने आवाज खोल दी, तो भाई सांप को भी तो कोई पकड़ के अंदर करे. दिस इज द प्रॉब्लम. खैर जी, एनीवे जी तैमूर साहब, आपने एक और है ना, क्या कहते हैं एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल थी, क्या कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट की, जी कि एक क्या कहते हैं शिफ्ट चेंज होनी थी, रात के 12 बजे होती थी. तो उसमें यह होता था कि वो जो था मैनेजर, वो जो है रात को 12 बजे लैंडलाइन पे कॉल करता था देखने के लिए कि वो जो बंदा जो आना था वो आ चुका है और जिस बंदे ने जाना है वो उधर ही है और वो जा रहा है कि नहीं जा रहा. ओके. नहीं, मैं इसको माइक्रो नहीं कहूंगा, मैं इसको माइक्रो नहीं कहूंगा, मैं इसको केपीआई कहूंगा. ये तो बड़ा मजेदार तरीका उसने निकाला है. ये तो बड़ा मजेदार तरीका निकाला है. वो लैंडलाइन पे फोन करता था, यानी मोबाइल पे भी नहीं करता था. उनको पता था कि वो तो कहीं भी हो सकते हैं मोबाइल पे, तो देखने के लिए कि वो वाकई ऑफिस पहुंचा, वो साइट पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा. सर ऐसे सेंसर आप रखें, ये तो गुड है. ये वाली जो बात आपने बताई, ये तो गुड है. मैं ये कह रहा हूं कि आप दूसरे बंदे को सांस में बस जाएं कि भाई अब तू तो मेरे बगैर जी भी नहीं सकता. देखिए, डेलीगेट करना सीखें. डेलीगेट करेंगे तो काम होगा, नहीं तो फिर बस गड़बड़ी रहेगी. जी तैमूर साहब, आपको मैंने देखा था, आपने हाथ खड़ा किया था. तो मैं ये कह रहा था कि दो चीजें आपने एक तो कही ना कि माइक्रो मैनेजमेंट, और दूसरा ये कहा था कि वो प्लान भी वो नहीं करता, प्लान भी हम कर देते हैं. अच्छा, हमारे केस में प्लान भी उसको करने देते हैं, प्लान वो खुद कर लेता है. ओके. प्लान भी कर लेता है. अच्छा, माइक्रो मैनेजमेंट भी नहीं होती, मैनेजमेंट भी वो प्रोजेक्ट मैनेजर तक ही छोड़ दी जाती है. तो मॉनिटरिंग एंड मसला यहाँ आता है उसी करनी है ना. नहीं, मॉनिटरिंग कंट्रोल भी ठीक है. अच्छा, रिसोर्सेज नहीं दिए जाते उसको. हाँ. और खास तौर पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि वो प्रोजेक्ट तो मैनेज वो कर रहा है, लेकिन एट टाइम उसको अब कैश फ्लो की जरूरत है. तो वो कंट्रोल उसके हाथ में. बिल्कुल, ये तो बड़ी जाती वाली बात होगी ना. वो मांगता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है. फिर जस्टिफाई, आपको पता है वो जो ये इस तरह की हिरार्की होती है, जो ब्यूरोक्रेटिक हिरार्की, वो फिर एक कहता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, ये नहीं है, इसमें तो ये होना चाहिए. उस पे जाके उसको जब फ्लो ऑफ फंड्स, अब फंड्स भी तो एक रिसोर्स है ना सर, वो उसको टाइम पे नहीं मिलता. बाकी सारे काम ठीक चल रहे हैं, प्लान भी उसी को करने दिया गया है, उसको कोई माइक्रो मैनेज भी नहीं कर रहा छोटे छोटे चीजों पे. अच्छा, वो जो आप कहते हैं ना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, रिसोर्स में वो उसके हाथ, आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं कर रहे. फिर अगर वो अपना प्रोजेक्ट खुद चला रहा है तो वो अपनी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल खुद ही कर रहा है. आप नहीं, हम उसकी सिर्फ प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं कि हाँ भी कितना काम हो गया, जो उसने बेसलाइन दी थी उसके ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. बिल्कुल ठीक है, ये तो आप केपीआई चेक करें, ये तो आपका हक बनता है, ये तो आपका हक बनता है. मगर आप उसका ये कभी भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल उसको करने दें, अपना काम खुद करने दें, और आप उसकी रिपोर्टों के ऊपर आप वो जो मर्जी उसको करेंगे. जी ये तुमने टारगेट नहीं मीट किया, अर्न वैल्यू, उसका तरीका है ना, अर्न वैल्यू के थ्रू पकड़े उसे. और ज्यादा बारीकी में आपको भी जाने की जरूरत नहीं. आप, मुझे पता है आप लोग बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, उस डाटे को आप कर भी नहीं सकते, पता भी नहीं होता इसको क्या करना है. तो आप सिर्फ उतना डाटा रखें जिससे आप कोई नतीजे निकाल सकें, कोई डिसीजन ले सकें. फालतू किस्म का डाटा, मिसाल के तौर पे फलाने बंदा उस तारीख को क्या कर रहा था, भाई तुम्हें क्या लगे क्या कर रहा था, ये देखो हुआ क्या है. बात समझ आई? बिल्कुल. ऑडिट जो होता है वो हमेशा पोस्ट होता है, काम खत्म होने के बाद होता है. हाँ, खत्म होने के बाद. नहीं, मिड में भी चलता है, एनुअल होता है, कई दफा क्वार्टरली हो जाता है. वो उस वक्त तक का काम जो हो चुका होता है उसका ऑडिट होता है. वो ऑडिट हमेशा बेसिकली कंप्लायंस टू प्रोसीजर्स है कि जी उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन करनी थी वो उस तरह हो रही है कि. सर ये मिस नॉर्मल इस्तेमाल होता है ना हमारे यहाँ. ये दो चीजें हैं, एक चीज कहलाती है इंस्पेक्शन,
ایک چیز کہلاتی ہے آڈٹ. انسپیکشن کا مقصد ہے چلتے ہوئے سسٹم کو کے رویوں کو طریقوں کو چیک کرنا. آپ جب خود جاتے ہیں ہاں بھئی یہ کام کیسے کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, دس از کالڈ انسپیکشن. آڈٹ ہوتا ہے یہ کام تم نے کیسا کیا. اب مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے آپ کب آڈٹ کر رہے ہیں, آپ بیچ میں جا کے پروجیکٹ کے بھی آڈٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو کام ہو چکا ہوتا ہے اس کے ریزلٹ کو دیکھ کے آپ کمنٹ کرتے ہیں وہ آڈٹ ہے, یا آپ پورے پروجیکٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں وہ آڈٹ ہے. انسپیکشن اور آڈٹ میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے کیس میں تو زیادہ آڈٹ اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے جی اس پہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن ایز جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کیا ڈاکومنٹیشن اور وہ پروسیجر فالو ہوئے ہیں کہ نہیں, بالکل بالکل, کام کیسا ہوا ہے یا نہیں وہ پھر وہ انسپیکشن کے بعد میں چلا جاتا ہے. نہیں سر, کام بھی آڈٹ میں چیک ہونا چاہیے. اصل میں آپ آڈٹ کو زیادہ تھوڑا فائنینشیل ٹرمز میں لے گئے, یا یوں کریں کہ فائنینشیل اور کمپلائنس ٹو دی پروسیجرز میں لے کمپلائنس جاتے والی ہیں. چیز میں لے گئے. لیکن آڈٹ جو ہوتا ہے نا یہ ایک اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے جی ویریفیکیشن, ایک ہوتی ہے ویلیڈیشن. ویریفیکیشن کوالٹی کنٹرول کو کہتے ہیں, اور ویلیڈیشن جو ہوتی ہے وہ اسکوپ اس کا کہ پورا ہے کہ نہیں, اسکوپ کے عین مطابق کام ہو گیا کہ نہیں, مطلب جس کو یوزر ایکسیپٹنس آپ کہتے ہیں وہ ویلیڈیشن ہے. یوزر ایکسیپٹنس از ویلیڈیشن, اور چیز کیسی بنی ہے کوالٹی کے حساب سے یہ کوالٹی کنٹرول ہے. یہ دو قسم کی انسپیکشن ہے, ویریفیکیشن بھی انسپیکشن ہے اور ویلیڈیشن بھی انسپیکشن ہے. ویریفیکیشن کوالٹی کنٹرول کی انسپیکشن کو کہتے ہیں, اور ویلیڈیشن جو ہے وہ اسکوپ کی یوزر ایکسیپٹنس ہے اس کو کہتے ہیں. اینی ویز یہ چیزیں آگے آگے آپ کو سننے میں آئیں گی, تو بس یہ دیکھ لیجیے. ہاں جی, میں بریف ٹھیک ہے سر. ایک کوئک ریویو دوں گا آپ کو یہ جو پروسیس فلو کے حساب سے, زیادہ میں لمبی بات نہیں کرتا. یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے سر, آ رہا ہے, اچھا ویری گڈ. اچھا اس چارٹ میں جیسے میں نے کل پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم سارے پروسیسز کو نہیں دکھا رہے, ہم صرف پروسیس گروپ دکھا رہے ہیں. اور میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس گروپ میں کیا آیا اور اس میں سے کیا گیا. Although we do understand that all these processes have got, یہ process groups جو ہیں they have got a lot of overlap. انیشیشن ہو رہی ہوتی ہے تو شاید پلاننگ بھی ہو رہی ہو, پلاننگ کے دوران ایگزیکیوشن بھی شروع ہو جائے, ایگزیکیوشن کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول بھی چل رہی ہے, کچھ چیزیں کلوز بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں, تو اس کو کسی طرح سے بھی لائف سائیکل تو نہیں کہا جا سکتا. اینی ویز پروجیکٹ کے انیشیشن کے اندر پروجیکٹ کی ذمہ داری کسی کو سونپی جاتی ہے. کس کو سونپی جاتی ہے؟ پروجیکٹ مینیجر کو سونپی جاتی ہے. پروجیکٹ مینیجر کو جو حکم نامہ دیا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ تم شروع کرو, اور یہ ریٹرن میں دیا جاتا ہے, دس از کالڈ پروجیکٹ چارٹر. اور یہ کون دیتا ہے؟ یہ پروجیکٹ اسپانسر دیتا ہے. پروجیکٹ اسپانسر از اوور آل ریسپانسبل فار دس پروجیکٹ. اور مزے کی بات یہ کہ کسی تو پلاننگ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوگا جنہوں نے کوئی بزنس انالیسس کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور یہ ثابت کیا ہوگا کہ یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے, اور وہ پھر فیزیبلٹی کو دیکھ کے اپروو ہوا ہوگا. جب کوئی پروجیکٹ اپروو ہو جاتا ہے تو وہ کسی سینئر ایگزیکٹو کو سونپ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی ایگزیکیوشن کروائے. اگر سے کہ کسی ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اسپانسر بنا دیا ہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے, اس کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے, اس کو میں نے کہا چل تم پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو, تم اس کو اسپانسر بنا دیا. اب تم اپنے نیچے ایک پروجیکٹ مینیجر رکھو اور اس کو اس کام کو کرنے کا حکم دو, یہ انیشیشن میں اس نے دینا ہے. لیکن اسپانسر کو یہ کام کرنے سے پہلے جو بزنس کیس بنا تھا, جو بزنس ڈاکومنٹس تھے, بزنس ڈاکومنٹس میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو بزنس کیس جس کو آپ فیزیبلٹی بھی کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے بینیفٹ مینجمنٹ پلان. یہ ذرا اوپر کے لیول کی بات ہے کہ بھائی یہ جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس سے جو کچھ ریزلٹ نکلے گا وہ تو نکلے گا, لیکن اس ریزلٹ سے آرگنائزیشن کو جو فوائد ملیں گے وہ کب کب اور کیسے کیسے ملیں گے, اس کو کہتے ہیں بینیفٹ مینجمنٹ پلان. تو بینیفٹ مینجمنٹ پلان بھی پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے اور بزنس کیس بھی بنا ہوا ہوتا ہے.
और उसके बाद ठेका भी हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी बना हुआ होता है, पहले से साइन हुआ होता है। जो भी जिसने भी जिसको दिया ये काम, मतलब हमारे क्लाइंट ने किसी ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है, तो उनके दरमियान और हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, जो एग्रीमेंट साइन होना था, MOU साइन होना था, वट एवर इट इज, वो एग्रीमेंट भी साइन हुआ। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को ये दे दी जाती हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिजनेस डॉक्यूमेंट है, ये बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है, और आप शुरू करें। फिर वो इन डॉक्यूमेंट की रोशनी में बैठ के सोचता है कि मैं हुक्मनामा कैसे लिखूं, प्रोजेक्ट चार्टर वो ड्राफ्ट करता है, और जो स्पॉन्सर के ऊपर स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, की स्टेक होल्डर्स की बात करूंगा क्योंकि अभी सारे स्टेक होल्डर्स को नहीं जानते हम। बिजनेस केस बनाने की हद तक हमें कुछ स्टेक होल्डर्स का तो अंदाजा था, तो जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर थे उन लोगों के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बोर्ड बना, और इस स्पॉन्सर ने वो चार्टर बनाकर उनसे अप्रूव कराया और प्रोजेक्ट मैनेजर को जारी कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो फौरी तौर पे या जल्द से जल्द हायर होना चाहिए जब प्रोजेक्ट के करने का फैसला हो जाता है। तो ये कभी इम्कान है कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के काम शुरू करने से पहले या उसके वक्त या फौरन बाद प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन बोर्ड ले लिया जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको इतना देर डिले किया जा सकता है कि प्लानिंग शुरू होने से पहले इसको ऑन बोर्ड होना चाहिए। अब अगर तो ये पहले से मौजूद है या पहले से पता है किस बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना है, तो उस सूरत में ये चार्टर बनाने में स्पॉन्सर की मदद कर सकता है। लेकिन याद रहे, कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को चार्टर का खालिक नहीं कहना। ही इज नॉट द ऑथर ऑफ द चार्टर। चार्टर इज द ऑर्डर गिवन बाय द स्पॉन्सर बाय परमिशन ऑफ द बोर्ड टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जिसके लिए हुक्म लिखा जा रहा है वो ऑथर कैसे हो सकता है? प्रोजेक्ट मैनेजर इज नेवर द ऑथर। हाँ, अलबत्ता वो उसको ड्राफ्ट करने में मददगार जरूर साबित हो सकता है, लेकिन कभी सिग्नेटरी नहीं होगा एज अ ऑथर। सिग्नेटरी होगा तो एज अ रिसीवर। तो चार्टर मिल गया जी प्रोजेक्ट मैनेजर को, तो ये एक जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, एक प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, दैट इज डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, which was the responsibility of the sponsor. And now the project manager has got the charter and now ball is in his court. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां से कहानी शुरू होती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर यहां से आगे अपना प्लान बनाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना। हम थोड़े से जल्दबाज हैं, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम बताई जाती है तो हम प्रॉब्लम को सुने बगैर या पूरा सुनने से पहले सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। हमारे मुंह पे अगले की बात टोक के रोक के हम कहते हैं ओ सर ये ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। भाई होल्ड ऑन, बात पूरी सुन लो। तो बुनियादी तौर पे यू डोंट नीड टू प्लान, या फॉर दैट मैटर यू डोंट नीड टू गिव द सॉल्यूशन राइट नाउ। ट्राई टू अंडरस्टैंड the requirements and therefore the stakeholders. तो स्टेक होल्डर्स को तो जानो, रिक्वायरमेंट्स बाद में भी आएंगी, वो प्लानिंग में जाके हम देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करेंगे और बाकी कार्रवाई करेंगे, प्लान करेंगे और बहुत ही तफसील से करेंगे। तो ये जनाब यहाँ पे आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम तमाम स्टेक होल्डर्स की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट्स गैदर कब होंगी? प्लानिंग में। यहां बुनियादी तौर पे मैं इन स्टेक होल्डर्स को ग्रुप कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स में, लेस इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर में, उसके बहुत से तरीके हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बाय डिफॉल्ट मिल रही हैं इनिशिएशन के अंदर। एक तो मैंने आपको बताया था बिजनेस डॉक्यूमेंट आ रहे हैं और एग्रीमेंट्स जो कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को मिले थे वो मुझे इनपुट हो रहे हैं इनिशिएशन के अंदर। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से मुझे दो चीजें वो जो आपने पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज नॉन फैक्टर, ये जो इनिशिएशन से रिलेटेड चीजें होंगी वो मुझे एसेट्स मिलेंगे, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगी, वो मुझे वो फैक्टर्स मिलेंगे और वो मेरे पे असरअंदाज होंगे। अब मैंने जो चार्टर बनाया और स्टेक होल्डर की लिस्टें बनाई, ये सब कुछ मैं प्लानिंग को दे दूंगा। प्लानिंग भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स लेगी, एंटरप्राइज नॉन फैक्टर्स लेगी और भी कुछ चीजें लेगी। मिसाल के तौर पे जो
کسٹمر سے ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی لے گی. پھر جو آپ کے اور کسٹمر کے درمیان جو ایگریمنٹس ہیں کہ یار یہ کام ہم مل کے کریں گے یا یہ میں دوں گا اور آپ اپروو کریں گے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی, اس کو کہتے ہیں ٹیمنگ ایگریمنٹ. اس طرح کے ٹیمنگ ایگریمنٹس بھی آپ کو پلاننگ میں پتہ ہونے چاہیے. اور اگر کوئی ریسورسز اویلیبل ہیں تو ان کا ریسورس کیلنڈر اویلیبل اگر ہے تو وہ, کیونکہ ریسورس تو آپ کو انیشیشن سے ہی اویلیبل ہونا شروع ہو گیا نا. پروجیکٹ مینیجر تو وہیں آ گیا تھا, ہو سکتا ہے ایک دو بندے اور بھی اپنے ساتھ رکھ لیے ہوں, تو ایز سون ایز دا فرسٹ ریسورس کم تو ریسورس کیلنڈر آن ہو گیا. پلاننگ نے ان سارے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ملا کر, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, 10 کے 10 نالج ایریاز ہیں. 10 کے 10 نالج ایریاز کو 24 پروسیسز ہیں پلاننگ کی, ان کے تھرو تھورولی پلان کیا جائے گا اور پھر اس سارے پلان کو انٹیگریٹ کر دیا جائے گا. تو جو ایک انٹیگریٹڈ پلان ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. دس از دا آؤٹ پٹ فرام پلاننگ پروسیسز, اور یہ یہاں سے بن کر پھر وہ ایگزیکیوشن کے بھی تمام پروسیسز کو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جاتا ہے تاکہ اس کے مطابق ایگزیکیوشن ہو سکے. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے سارے پروسیسز کو جاتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان تاکہ جو مختلف جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو دیکھ سکے. اور کلوزنگ کو بھی جاتا ہے تاکہ جب پروجیکٹ کو کلوز کیا جا سکے چاہ رہا ہو تو چیک کیا جا سکے کہ ساری چیزیں پوری ہیں, پروجیکٹ کے مطابق پہ عمل ہو گیا, کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی. آڈٹ ماڈٹ کرنے میں یہ آڈٹ کلوزنگ میں ہوتا ہے, اور وہ جو چیز آپ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کرتے ہیں وہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے ڈپارٹمنٹ ہی بنا دینا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آڈیٹنگ کا آپ نے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا اور مانیٹرنگ کا الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. دس از کوائٹ امیزنگ. مطلب تھوڑا اس کو اور ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت ہے. دس از مور آف آٹوکریٹک سسٹم. اینی ویز آگے چلتے ہیں. اب یہ ایگزیکیوشن پہ آ جائیے. ایگزیکیوشن کے پاس ایک سر ایکسکیوز می سر, ایک چھوٹا سا کوشچن ہے جی جی پلیز, جو مجھے تھوڑا سا پنگ کر رہا تھا یہ اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں. جی تو جی ہم نے بات کی کہ پلاننگ پروسیس سے پہلے ہمارے اسٹیک ہولڈرز کا مطلب کہ پورے سارے اس میں صرف آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے, اسٹیک ہولڈر رجسٹر بنانا ہے, یا پھر جو باقی سارے ہمارے پاس انفلوئنس میٹرکس یا پاور گریڈ ہے وہ سارا وہ پلاننگ سے بنانا ہے, پہلے کر دینا ہم نے. وہ وہاں کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ پارٹ ہے اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن کا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن از اے کنٹینیوس پروسیس. اٹ ول ناٹ فنش ان انیشیشن, اٹ ول کنٹینیو ٹل دی کلوز آف دا پروجیکٹ. اسٹیک ہولڈرز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی رہے گی. رسک جیسے رسک ہیں, رسک بھی ہوتے رہیں گے, آئیڈینٹیفائی ہوتے رہیں گے اور انڈکٹ ہوتے جائیں گے بیچ میں. بات سمجھ آئی جی؟ جو بیسیکلی جو ہم اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح ہی ہم انفلوئنس میٹرکس اور پاور گریڈز وغیرہ اور یہ سارے ہم ٹولز یوز کرتے رہیں گے, ایڈجسٹ کرتے جائیں گے, کریکٹ کرتے جائیں گے, اور ریکوائرمنٹ بدل رہی ہیں تو پھر ان کو بھی چینج ریکویسٹ کے تھرو لاتے جائیں گے, اور یہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. اصل میں کیا کہتے ہیں پروجیکٹ کے شروع میں اصل میں کیا کہتے ہیں کچھ اسٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں نا, لیکن جیسے ہی وہ ایگزیکیوشنل پاسٹ آ جاتا ہے اس میں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایکٹیو ہو پھر جاتے اس میں وہ مانیٹر, اس میں وہ مانیٹرنگ فیز میں نہیں ہوتے, پھر وہاں پہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیمانڈنگ فیز میں چلے جاتے ہیں, یا پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کے لے کے آتے ہیں, روڈ اٹکانے والے میں سے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ یہی کہتے ہیں کہ نیچے میں تو نہیں تھے لوگ, تو جیسے ہم نے ایگزیکیوشن میں آئے ہیں تو یہ کہاں سے جو ہے پہلے تو چپ بیٹھے تھے, پہلے تو ان کو ملے, پہلے تو یہ تو فار انفارمیشن کے لیے ہم بھیج رہے تھے, فار انفارمیشن, وہ فار انفارمیشن جو ہے نا فوراً جاگ جاتے ہیں جب ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں نا تو سارے قوم ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ منہ میں انگلیاں دبائے گنگ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی کر رہے ہیں. As soon as you start producing results, everybody starts making comments. ہر کوئی ٹانگ کھینچنے کے لیے آ جاتا ہے اس پر. This is exactly the same وہی جو آپ بات کر رہے تھے. اچھا جی آگے چلتا ہوں. ایگزیکیوشن میں ایک بات یاد رکھیے کہ جو پلان بنا ہے نا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, وہ حتمی پلان ہے. میں اب ٹریڈیشنل پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ایجائل کی بات نہیں کر رہا. ٹریڈیشنل پروجیکٹ میں وہ حتمی پلان ہے, اور ایگزیکیوشن میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پلان کے سے ہٹ کے کوئی کام کریں. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ پلان سے ہٹ کے کوئی کام کریں. آپ خود سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا امینڈ کر لیتا ہوں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو چینج اینی تھنگ. وٹ ایور از ریٹن ان دی پلان, جو فائنل ہوا ہے, بیس لائن ہے, آپ نے آنکھیں بند کر کے چپ کر کے اس کے عین مطابق عمل کرنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ.
दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा, कुछ काम तो उस तरह करने से दुरुस्त हो जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएंगे। वजह उसकी ये होगी कि जो प्लानिंग के वक्त हमारा गलतियां रह गई हैं वो सामने आ रही हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि वो गलती हमारी हो सकता है वो रिस्क हो सकता है वो अनसर्टेनिटी हो। पहले पता हो ही नहीं सकता था, अब पता चला। तो जब पता चला तो मैं इसका बकायदा केस बनाऊंगा कि जनाब ये वाली तब्दीली बीच में लाने की जरूरत है। इसका जनाब बकायदा मैं चेंज रिक्वेस्ट बनाऊंगा और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को भेजूंगा कि सर ये हुआ था और ये मसला आ गया, इसकी दुरुस्तगी करने के लिए ये मेरी सजेशन है, बराए मेहरबानी इसे अप्रूव कर दें, ताकि हम अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अमेंड कर लें और आज की तारीख के बाद से फिर हम नए प्लान के मुताबिक काम करते रहें। तो ये जनाब एग्जीक्यूशन का काम है। तो यहां पर वो जो एक तो काम करेगा तो उससे नतीजा क्या निकलेगा, जो कुछ बनेगा डिलीवरेबल निकलेगा, अगर कुछ दुरुस्त नहीं हुआ तो चेंज रिक्वेस्ट निकलेगी और आपकी खबरें निकलेंगी कि वर्क परफॉर्मेंस जो आपकी, एक तो था ना कि फिजिकल डिलीवरेबल निकल के जा रहा है, कोई चीज बन के जा रही है, और एक आपके करतूतों की रिपोर्ट भी तो जानी है ना, कौन सा काम किस तारीख को खत्म हुआ। जैसे वो आपने कहा कि फोन करके वो पूछता था, तो बेसिकली वो ये वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग रहा था आपसे, डाटा मांग रहा था आपसे। तो वर्क परफॉर्मेंस डाटा तो हक बनता है आपका देने का। तो ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा भी जाएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के पास। और इसके अलावा अगर आपने कोई चीजें सबलेट की हैं, वो सेलर बना हुआ है साथ, अगर आपने कोई ठेके दिए हैं किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम और कॉन्ट्रैक्ट ये सब कुछ भी जाएगा, क्योंकि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में फिर उन ठेकों को भी मैनेज करना है और जो काम आपने खुद आपकी टीम ने किया है उसको भी मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में सारे नॉलेज एरियाज की रिप्रेजेंटेशन है, सबका अपना अपना कंट्रोल है, सारे उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या हुआ, जो हुआ क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, टाइम वाला टाइम के हिसाब से देखता है, कॉस्ट वाला कॉस्ट के हिसाब से, ह्यूमन रिसोर्स वाला ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से, और सब अपने अपने एनालिसिस के नतीजे में फर्दर चेंज रिक्वेस्ट भी निकालते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा चेंज रिक्वेस्ट का अड्डा है जो इंटीग्रेशन के पास है, उसको हम कहते हैं मॉनिटर अपना इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। सारी चेंज रिक्वेस्टें इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के पास जाती हैं और वो जो इंडिविजुअल कंट्रोल बैठे हुए हैं हर नॉलेज एरिया के, वो लोग जो अपना एनालिसिस करते हैं वो इस वर्क परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करते हैं और इसकी समरी जो बनाते हैं वो बनाते, उसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में इंटीग्रेशन का एक और प्रोसेस है, उसका नाम है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। वो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 8 के करीब 8-10 नॉलेज एरिया हैं, तो हर एक का तकरीबन एक एक तो होगा ना कंट्रोल होगा। तो वो सारे कंट्रोल जो हैं वो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। उन्होंने रिसीव क्या किया, वर्क परफॉर्मेंस डाटा, उन्होंने उसको कन्वर्ट किया वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में और वो भेज दिया मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को, जिसने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कंबाइन किया, कॉम्प्रिहेंड किया और एक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर दोहराऊंगा, एग्जीक्यूशन से जो खबरें आ रही थी उनको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस डाटा। एवरी कंट्रोल जो इधर मौजूद है हर नॉलेज एरिया का, उसने अपना अपना एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के नतीजे में एक इंफॉर्मेशन निकाली, वर्क परफॉर्मेंस कंपाइल कर दी, हर किसी ने की। ये सारी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन के पास चली गई मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, जिसका काम था मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। उसने इनको कंपाइल किया, कॉम्प्रिहेंड किया और उससे एक रिपोर्ट बनाई। अब ये रिपोर्ट बड़ी यूजफुल है क्योंकि यही रिपोर्ट जो है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं, ये वापस जा रही है एग्जीक्यूशन को और इसके जरिए क्वालिटी अश्योरेंस का काम बेहतर होगा और जो गलतियां हो रही हैं वो सामने आएंगी। तो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की रोशनी, और फिर जो लोग काम करें उनकी दुरुस्तगी भी इसी काम से होगी कि भाई वो तो उधर से रिपोर्टें आ रही हैं, काम बड़ा बुरा हुआ है, किसने किया ये काम, इधर आओ ना जरा तुम्हें सीधा करूं। तो वो बंदों के साथ जो जो आपकी बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, वो इसी की रोशनी में होता है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की। अगर कोई चेंज रिक्वेस्टें अप्रूव हो गई हैं तो वो भी इधर आ जाती हैं ताकि इसके हिसाब से प्रोजेक्ट प्लान को अमेंड किया जाए और उसके मुताबिक आइंदा काम किया जाए अमेंडेड प्लान के मुताबिक। और क्वालिटी कंट्रोल, ये लाजमी बात है कि ये मैंने आपको बताया था, वेरिफिकेशन है ये क्वालिटी कंट्रोल। जब भी कोई चीज बन के जाती है तो उसकी क्वालिटी चेक होती है और फिजिकल होती है वो,
کیا چیز اس کی وہ اپنے جو بھی لمٹس دی گئی تھیں، جو ٹالرنسز دی تھیں، اس کے اندر اندر سب چیزیں ایکسیپٹیبل رینج میں ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ جب ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی کیا کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول ہو جاتی ہے اور ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. صرف جب ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے تبھی ہم یوزر ایکسیپٹنس کے لیے اسکوپ کے پاس بھیجتے ہیں کہ آپ جناب یہ چیز کوالٹی کے مطابق تو ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کوئی آپ کی یوزر ایکسیپٹنس کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، اگر رہ گئی ہے تو بتائیں، ادروائز یہ چیز تیار ہے. اس صورت میں جو پروڈکٹ ہے وہ کلوزنگ کی طرف آ جاتی ہے، اور کلوزنگ جو ہے وہ ایک فائنل آڈٹ کرتی ہے، پیپر آڈٹ، کہ یہ سارے کام ہو گئے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، کوئی چیز کمی پیشی تو نہیں ہے، اور سب کچھ ہینڈ اوور کرتی ہے اور پروجیکٹ ادھر کلوز ہو جاتا ہے. جی جناب، یہ میں نے کوئکلی 10 منٹ کے اندر آپ کو سمری بتائی ہے، اور یہی ساری کہانی ہے. کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی یہ سر آگے کافی حد تک اب اتنا اگر آپ کو سمجھ آ آگے گیا پڑھیں گے، لیکن ابھی کافی آپ پھر انڈیویجل جو پروسیس گروپس وغیرہ ہے، آگے سلائیڈیں ہیں اسی میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہ زیادہ بہتر سمجھ آئیں گی چیزیں. اس لیے اتنا نالج آپ کے لیے کافی ہے. یہ دیکھیں، یہ وہ ڈفرینٹ پروسیس گروپس چل رہے ہیں. میں ان کو ڈسکرائب نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں ڈسکس کر دوں گا. یہ آپ لوگ اپنے اس میں دیکھ لیجئے گا، اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلم والی چیز نہیں ہے. اور یہ وہ کہانی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، ورک پرفارمنس ڈیٹا، ورک پرفارمنس انفارمیشن، ورک پرفارمنس رپورٹس، کتاب میں دیا ہوا ہے یہ باقاعدہ. بالکل. جی کاشف، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سر. جی لیٹ اس سے ہمارے پاس سب یعنی کہ پروجیکٹ جو پلان ہے وہ فائنلائز ہو گیا، جی اور جو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہے، اور اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں، اور آگے جا کے پروجیکٹ کے اندر فار ایگزامپل ایگزیکیوشن فیز میں ہمارے پاس لیٹر سے ایگزیکیوشن کے اندر ہمارا اسکیجول تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا ہے. میرے پاس ایک کیس تھا ایسا جس میں ایک پروجیکٹ میں ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اسکیجول میں تو پھر پروجیکٹ مینیجر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ چیزیں 2-3 ورک پیکیجز جو ہیں وہ ہم خود کرنے کے بجائے آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، اور اس کے اور ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو وہ جو ایس ایل اے بنا ہے، جو شروع میں ہمارے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں ہم نے خود کام کرنا تھے، لیکن ڈیلے ہونے کی وجہ سے اوور آل پروجیکٹ ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا. تو وہ بیسیکلی پھر جی ہاں، آپ سہیل صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرے خیال ہے شاید وہ اسکوپ ہے، جو پروجیکٹ اسکوپ کے جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر میرے خیال ہے اس کو ایڈ کرنا ہو، جہاں تک مجھے یاد ہے.